السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. अमद किस्म की तारीफ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है जिसने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए सहीफ़ा हिदायत को नाज़िल किया। ये बड़ी पुरतासीर किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं है और इस किताब के लिए
جس مفسر کا انتخاب کیا وہ بھی اس کائنات میں افضل و اعلیٰ ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جب دنیا گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گر چکی تھی، باپ بچیوں کو زندہ برگور کرنے والا تھا، لوگ ڈاکو بنے ہوئے تھے، عزتوں کے لٹیرے بنے ہوئے تھے، اس ان پڑھ قوم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. آپ نے نوشتہ ہدایت کو پڑھ پڑھ کر تلاوت کر کے لوگوں کو راہ ہدایت پہ لایا، ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کو گناہوں سے پاک کیا، انہیں کتاب و حکمت کی وہ جوہر سکھائے. جو ان پڑھ تھے وہ عالم بن گئے، جو ڈاکو تھے وہ رہبر بن گئے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے. قرآن نے اس قدر ان پہ اثر کیا کہ وہ دنیا میں بڑے بڑے عظیم ڈگریاں دینے والے، کبھی اولئک هم الصادقون، کبھی اولئک هم المؤمنون حقا، کبھی اولئک هم الراشدون. کس نے کہا؟ اللہ رب العزت نے کہا. محترم سامعین حضرات، اس ہادی نبی پر درود و سلام ہو جس نے بکریوں کے چرواہوں کو، غلاموں کو حکومتیں دی اور انہوں نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا. دنیا میں ایمان اس قدر ان کے اندر بے بس تھا کہ لوگ ان کے ایمان کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے. اللہ ان پہ راضی ہو، اللہ ان پہ رحمتیں کرے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے. تو آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا تلاوت قرآن، تلاوت قرآن. آج آپ سنیں گے تاثیر قرآن. قرآن کس قدر اثر رکھتا ہے. قرآن بڑی پر تاثیر کتاب ہے. جس نے بھی اس کو سنا اس نے اس سے اثر لیا. اپنوں نے سنا، بیگانوں نے سنا، اغیار نے سنا، کفار نے سنا. جس نے بھی سنا اس نے قرآن مجید سے اثر لیا ہے. قرآن مجید کن پہ اثر کرتا ہے؟ جو قرآن مجید کو غور سے سنتے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہی بیان کیا ہے. دنیا میں رہنے والوں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو، جب بھی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو تم خاموشی سے اس کو سنا کرو، اور خاموش سراپے گوش بن کر سننے والے اور غور و فکر کرنے والے، تدبر و دلائی کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرنے والے جب قرآن کو غور سے سنتے ہیں پھر اللہ رب العزت بھی آسمان سے ان پہ رحمتوں کا نزول فرما دیا کرتے ہیں. محترم سامعین حضرات، قرآن کا اثر کن پہ ہوتا ہے؟ آئیے جو قرآن کو غور سے سننے والے ہوں، جو اہل ایمان ہوں، جو اہل ذوق ہوں، جو اہل یقین ہوں، جو قرآن مجید کی چار صفات کو سمجھنے والے ہوں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے بے شمار امتیازات، خصوصیات، تاثرات سے اس کو نواز رکھا ہے، بتا شمار نہیں کر سکتا. لیکن چار خصوصیات اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں بیان کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اور لوگوں، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر موعظہ حسنہ اللہ نے نازل کیا ہے. موعظہ حسنہ وعظ و نصیحت والی کتاب، جو ترغیب و ترہیب والی کتاب ہے، جو بشیر و نذیر والی کتاب ہے، جو جہنم کی نوید سنانے والی کتاب ہے، جہنم سے ہمیں ڈرانے والی کتاب ہے. اللہ رب العزت نے اس کو موعظہ حسنہ بنا دیا. اس سے نصیحت کا حاصل کیجیے. آج کتنے ہی واعظ و نصیحت کرنے والے واعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن ہم بد کردار ہیں. جسمانی طور پر بڑے تندرست توانا ہیں لیکن ذہنی طور پر، فکری طور پر ہم بیمار ہیں. قرآن ہم پہ اثر نہیں کرتا.
دنیا کی میڈیسن اثر کر جاتی ہے، لیکن قرآن کی آیات میرے کانوں پہ اثر نہیں کرتی، میری زبان پہ اثر نہیں ہوتا، میں زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا۔ قرآن نے جس بات سے منع کیا میں وہ کر رہا ہوں، جس کا حکم دیا وہ کر نہیں رہا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے اندر کہ قرآن کا اثر ہمارے اندر کتنا موجود ہے، تو پھر اپنے آپ پہ غور کیجیے کہ کیا اس موضوع حسنہ سے میں کوئی نصیحت حاصل کر رہا ہوں؟ کیا میں قبر حشر کی فکر کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے اخلاق کو سنوار رہا ہوں؟ کیا میں اپنے کردار کو سلجھا رہا ہوں؟ کیا میں اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کر رہا ہوں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے پہلی صفت کا ذکر کیا ہے موعظہ حسنہ۔ اللہ فرماتے ہیں موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ دوسری صفت قرآن کی یہ سینوں کے لیے شفا ہے۔ دل میں بغض ہو، دل میں عداوت ہو، دل میں نفاق ہو، دل میں کفر ہو، باطن میں چھپی وہ چغلیاں ہوں جو اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن کو جو مانتا ہے اس کا سینہ اللہ ان برائیوں سے پاک کر دیا کرتی ہے۔ انہیں شفا ملتی ہے روحانی طور پر بھی، انہیں شفا ملتی ہے جسمانی طور پر بھی، کیونکہ پڑھنے والوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا زہر آلود بندے کو، اللہ رب العزت نے فاتحہ کے ذریعے اس کو شفا دے دی۔ آپ نے فرمایا محفوظات دو پڑھ لو تکفی کل شیء، تمہارے ہاتھ کو غم فکر فاقے جادو ٹونے تعویذ ہر ایک کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ جو سورہ محفوظات کو پڑھتا ہے صبح و شام پڑھتا ہے، پتہ چلا قرآن شفا ہے، یہ قرآن کی دوسری صفت ہے۔ آج ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے حربے اور نسخے ہم استعمال کر لیتے ہیں، جو وہ روکے وہاں سے رک جاتے ہیں، جو وہ کہیں وہ کر لیتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ جو احکم الحاکمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جس نے ہدی للمتقین کو نازل کیا ہے، جو ہدی للعالمین، جو ہدایت دینے والا ہے سارے جہانوں کو، اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج قرآن ہم پر اس وجہ سے اثر نہیں کرتا۔ گائے کو بھینس کو دم کرتے ہیں تو اس کو اثر ہو جاتا ہے، جس کا دل مردہ ہو چکا ہو، جس کا ضمیر بیمار ہو چکا ہو، جس کا دماغ، جس کی کھوپڑی بند ہو چکی ہو اور جس کی دماغ میں پردے آ چکے ہوں، جس کے دل دماغ پر، جس کی آنکھوں میں اللہ نے پردہ ڈال دیا ہو، اس پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ قرآن اثر کرنے پہ آئے تو حضرت بلال پہ آ جائے، اللہ رب العزت اس کو دنیا کائنات میں اتنی عزتوں سے نواز دے، قرآن اثر نہ کرے تو ابو جہل پیچھے ہے، عبداللہ بن ابی پیچھے ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، صاحب قرآن کے پیچھے، مفسر قرآن کے پیچھے قرآن اثر نہیں کرتا۔ وہ ابو جہل بن کے مر گیا، عبداللہ بن ابی منافق ہو کے مر گیا۔ دنیا میں آپ زمینوں کو دیکھ لیں، کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں بارش برسے آسمان سے تو ان سے عبوریاں اڑتی ہیں، لوگ فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ مومن کی مثال ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن اس کے سینے پہ اثر کرتا ہے، اور پھر جو قرآن نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، جہاں سے قرآن نے روکا ہوتا ہے وہاں سے رک جاتا ہے، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ لوگوں بچ جاؤ، قرآن نے اس بات سے منع کیا ہے۔ یہ اچھی زمین ہے، ایک وہ زمین ہے جو بنجر زمین ہے، بارش برستی ہے لیکن پانی کو وہ قبول نہیں کرتی، اس سے کلر شور ہوتا ہے، لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آج منافق نہ بنو، مسلمان بنو، اہل ایمان بنو، اہل قرآن بنو، دنیا کے مسائل پریشانیاں ہماری ختم ہو جائیں۔ جب سے ہم نے قرآن سے اعراض کیا ہے، اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اس وقت سے دیکھ لیں یہ کل کی بات ہے، قصور ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کل دیکھ لیں یہ آپ کا سب کچھ بھرا ہوا پانی سے نظر آ رہا ہے۔ یہ کیوں غرق آبی ہو رہی ہے، یہ کیوں طغیانی ہو رہی ہے، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ قرآن کو ہم نے ثواب کی کتاب سمجھ کر الماریوں کی زینت بنا دیا ہے، جبکہ قرآن انقلاب کی کتاب ہے، قرآن تبدیلی کی کتاب ہے کہ انسان کا رویہ چینج ہو جائے، انسان کے لہو و نہاد چینج ہو جائیں، انسان کا اٹھنا بیٹھنا چینج ہو جائے، انسان اسلام کی طرف راغب ہو جائے، اس کی زندگی میں انقلاب، اس کی معاشرت میں انقلاب، اس کی معیشت میں انقلاب، اس کی سیاست میں انقلاب اگر دیا ہے تو قرآن نے دیا۔ اللہ ہمیں قرآن سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ کتاب خدا نے وہ تاثیر دیکھی
کتاب خدا نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی قوموں کی تقدیر دیکھی، دیکھا ہم نے آج تاریخ کے اوراق دیکھ لیجئے، بڑے بڑے نام پر ڈاکو تھے، بڑے بڑے نام پر شہرت والے گناہگار تھے، اللہ رب العزت نے ایسے پردے ڈالے، دنیا کو سمجھانے والے بن گئے، ایسا انقلاب کیا قرآن نے۔ مکہ مدینہ کی گلیوں میں اگر دیکھیں تو کہنے والے کہتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں، سنانے والے سناتے ہیں کہ ابھی تک قرآن نے آڈر ہی کیا تھا کہ یہ لوگوں شراب حرام کر دی ہے، شراب حرام ہے مال کے عرض و سما کی طرف سے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے اندر بغض، عداوت، نفرت ڈال دے اس جمعے کی وجہ سے، اللہ تمہاری نمازوں کو ریگا اور بیکار کر دے اس نشے کی وجہ سے۔ آنکھوں سے دیکھا اور ڈولنے والوں نے اس شراب کے مٹکوں کو اس طرح توڑا کہ مدینے کی گلیوں میں پانی شراب کا تھا وہ سیلاب کی طرح نظر آ رہا ہے اور ڈلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لوگ پوچھتے کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو انہوں نے فی الفور فیصلہ کر لیا ہے، کہا قرآن کا اثر ہو گیا ہے، قرآن سنا ہے، اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو پھر جب اللہ نے کہہ دیا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا فیصلہ نہیں ماننا تو کس کا ماننا ہے، اس کے رسول کا حکم نہیں ماننا تو کس کا ماننا ہے۔ ہم نے یہ مہلت نہیں لی کہ 2 دن کے لیے مہلت دے دیں، آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے۔ جب اللہ نے منع کر دیا، جب اللہ نے حرام کر دیا تو پھر ہم نے اس کو حرام کیا۔ آج دیکھ لیں بڑے جلسے جلوس ہم سنتے بھی ہیں، تقریر و وعظ و نصیحات سنتے بھی ہیں، کوئی اثر نہیں۔ اندازہ کریں جنہوں نے اثر لیا قرآن سے، ایک دفعہ سنا وادی نخلا میں رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جو ہی حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، غور و فکر کرنے والی کتاب کو سنو تو صحیح، اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ مسلمان ہوئے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ قرآن کو سنتے ہیں میرے پیارے نبی اور کہتے ہیں بڑی عجیب و غریب کتاب آ گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ پتہ چلا قرآن جنوں پہ اثر کرتا ہے، مسلمان پہ اثر کیوں نہیں کرتا، اہل ایمان پہ اثر کیوں نہیں کرتا۔ قرآن نے جنوں پہ اثر کیا، جس گھر میں بقرہ پڑھی جائے وہاں سے جن بھاگ جاتے ہیں، شیطان دوڑ جاتا ہے، جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں چور نہیں آتا شیطان کی صورت میں۔ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ہم پہ اثر کیوں نہیں کرتا۔ قرآن پورا سن لیتے ہیں، رمضان میں تلاوت قرآن سنتے جاتے ہیں، کرتے بھی جاتے ہیں، لیکن قرآن اثر نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے کہ جب سے ہم نے قرآن کو پڑھا ہے گردن سے اوپر پڑھا ہے، کانوں کی کھڑکیاں بند کر کے سنا ہے، جب آپ دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر سنیں گے، تدبر و دلائی کے ساتھ سنیں گے، قرآن کو پہ اثر کرے گا۔ قرآن پر تاثیر کتاب ہے، جس نے بھی سنا ہے اللہ رب العزت نے ایمان یا اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ دیکھیے جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہم حبشہ کی طرف جا رہے تھے، حبشہ میں ایک نجاشی بادشاہ ہے جو عیسائیوں کا بادشاہ ہے، ہم نے جا کر سورہ مریم کی تلاوت سنائی ہے، وہ زاروں کتاب رو رہا ہے، اس کا عملہ سارا رو رہا ہے، وجہ پوچھی کیا ہو گیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیا ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو اس لیے جاری ہوئے ہیں کہ ہم نے حق کو پہچان لیا ہے، ہم نے حق کو جان لیا ہے، ہم نے یہ پہچان لیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالحق، هو الذی ارسل رسولہ بالحق،
اللہ رب العزت نے رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے، سچا رسول ہے، اور ایسا دین اللہ رب العزت نے اس کو دے کر بھیجا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر دین حق کو اللہ کے رسول غالب کر دیں۔ اور ہم جان چکے ہیں، ہم پہچان چکے ہیں کہ اللہ کا رسول سچا رسول ہے۔ اے اللہ ہماری گواہی لکھ لے، ہم بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں۔ وہ حبشہ میں فوت ہونے والا نجاشی فوت ہو جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا نجاشی کا جنازہ پڑھو، غائبانہ نماز جنازہ اس مسلمان کا پڑھا جائے گا، اس اہل ایمان کا پڑھا جائے گا جس نے قرآن سنا اور قرآن سن کر حق کو پہچان کیا۔ پتہ چلا اب یار پہ قرآن اثر کرے، عیسائی پہ قرآن اثر کرے تو وہ مسلمان ہو جائے، اور اہل ایمان پہ قرآن اثر ہی نہیں کرتا، وہ بے ایمان سے بے ایمان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ روزانہ بعض و نصیحت کے اسٹیٹس بھی سنتا ہے اور اس کے سامنے سوشل میڈیا کے بیانات بھی آتے ہیں، جمعہ میں تذکیر بھی ہوتی ہے، بعض و نصیحات بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ بھی بن رہا، یہ چغلی سے باز نہیں آتا، یہ غیبت سے باز نہیں آتا، یہ جھوٹ سے باز نہیں آتا، یہ بے نماز ہونے سے باز نہیں آتا، یہ جوا خوری سے باز نہیں آتا، یہ سود خوری سے باز نہیں آتا، اور یہ رشوت خوری سے باز نہیں آتا، یہ حرام کاری سے باز نہیں آتا، حرام خوری سے باز نہیں آتا۔ کیا ہے؟ یہ اہل قرآن ہے، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو۔ محترم سامعین حضرات، اسی لیے تو غیر کو یہ سوچی ہے کہ اب مسلمان کا وہ تعلق قرآن سے نہیں رہا جو رہنا چاہیے تھا، اب یہ مسلمان قرآن کی وہ عزت نہیں کرتا جو کرنے چاہیے تھی، اور اللہ رب العزت پیارے پیغمبر کو فرما رہے ہیں وقال الرسول یا رب ان هذا القرآن، کل قیامت کا دن ہوگا، ان یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کہتا ہوا نظر آئے گا اے امت محمدیہ کے افراد، میں تو تمہاری سفارش کے لیے آیا تھا، مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا تھا کہ تو سورہ ملک رات پڑھ کے سوئے گا، اس کا اتنا اثر ہوگا کہ قبر کے عذاب سے تو بچ جائے گا، قبر کے عذاب سے تجھے نجات ملے گی سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے، اور کل قیامت کے دن یہ پورا قرآن تیرے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ اے اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے قرآن کے احکام کو ترک کر دیا۔ یہ قرآن کی فریاد کل قیامت کے دن ہوگی، کیا وہ دکھائیں گے جب قرآن میرے لیے میرے خلاف دلیل بن جائے گا؟ قرآن کو نور ہدایت تھا، اب یہ روشنی کی بجائے تاریک بن گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب سے قرآن کو چھوڑا ہے مسلمان ذلیل و رسوا ہو کے مر گیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، قرآن اپنے ماننے والوں کو دنیا میں غلبہ، دنیا میں عزت و شہرت، دنیا میں ہمیشہ کی کامیابی کی دلیل سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن تمہیں ثواب کی امید دلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر تم نہیں پڑھتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، تمہیں عذاب کی خوشخبری سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کی جانب بیری تھے، خونی بیری تھے، اللہ رب العزت نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، قرآن کی بدولت تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ یاد کرو یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے، مکہ میں قرآن اثر کرتا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قرآن سنتے ہیں اپنی بہن سے، اپنے بہنوئی سے، کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا رب کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ کتاب خدا نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی قوموں کی تقدیر دیکھی۔ جناب عمر نے قرآن کو سنا، پہلے اسلام کے جانی غیر دشمن بنے ہوئے، اور اس وقت جب قرآن سنا کہا مجھے قیدی بنا دو، مجھے صاحب قرآن کے پاس لے چلو، قرآن نے مجھ پر اتنا اثر کیا ہے کہ اب میں مسلمان ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ آج کے بعد تم نماز پڑھو گے تو خانہ کعبہ میں جا کر پڑھو گے، اذان دو گے اور اعلان کا تم عبادت کرو گے، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اتنی قدر کی کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مراد بن کر آئے تھے۔ آپ نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے نوجوان عمر بن خطاب کے ذریعے دے، عمر بن ہشام کے ذریعے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا اور نوجوان نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ دنیا جو تھی حق و باطل میں فرق کرنے والے کو جانتی تھی. کیسر و کسریٰ کے پاؤں کو کھٹ جایا کرتے تھے, شیطان دوڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا. یہ کون ہے؟ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. جب دنیا میں آئے بہادر, دنیا سے گئے جبھی جوان بہادر مسلمان, اور پھر اہل ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے, اہل قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے. آخری وقت ہے تو ان کا نماز کی حالت میں آخری وقت گزرتا ہے, اور یہی ذوالحج کا مہینہ ہے جب خنجر کھونپا جاتا ہے, اور نماز فجر پڑھی جا رہی تھی اور اس میں تلاوت قرآن کی جا رہی تھی, اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جاتا ہے. اللہ ان بدبختوں کو نیست و نابود کر دے, اور اللہ اسلام کے ستاروں کو, اسلام کے شاہکاروں کو, اسلام کے شہزادوں کو اور عزتوں سے نوازے, کیونکہ اللہ نے دنیا میں ان کو ڈگریاں دے دی ہیں. کبھی اولئک هم الصادقون کہہ کر, کبھی اولئک هم الراشدون کہہ کر, کبھی اولئک هم الفائزون کہہ کر, کبھی اولئک هم المفلحون کہہ کر, کبھی اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کر, کہ میرے نبی کے یار جتنے بھی ہیں یہ سارے پکے سچے مومن ہیں, سارے جنتی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان پہ راضی ہے, اللہ پہ راضی. حضرات ہم میں نقل پیدا ہو گئے, قرآن سنتے ہیں, قرآن میں 700 بار نماز کا حکم ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے. نقل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ, ڈیسی ڈپٹی کا حکم آ جائے تو بھاگ کے جاتا ہے, کسی بڑی کی پنچایت کا حکم آ جائے کہ آج پنچایت دوڑ کے جاتا ہے, بیمار ہو چار پائی چھوڑ کے جاتا ہے. دنیا کے بزنس کے لیے کتنا دور دراز کا سفر کر لیتا, چند قدم مسجد کے لیے نہیں آ سکتا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اللہ فرماتے ہیں ایسے نسل پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن کے حکم کو نہیں مانتے, جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے, ان پر قرآن اثر نہیں کر رہا. بار بار نماز کا حکم, بار بار اذان ہو رہی ہے, اس کو کوئی اثر نہیں, اس کے کاموں کا کوئی جو نہیں نکل رہی, اس کو کوئی بتانے والا نہیں. کام آئے تو فوری سنتا ہے, میسج آئے فوری ریپلائی کرتا ہے, لیکن کسی بڑے کا کام آ جائے فوری چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت بلا رہے ہیں, اس پہ اثر نہیں ہو رہا. سیلاب نہ ہے تو اور کیا ہے. ان قریب فسوف یلقون غیا. دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق نے قرآن سنا, اتنا اثر ہوا, کہا قصہ ہے میری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت رکھتی ہے, اور میں نے کہا قصہ آج کے بعد تیرا کھانا پینا, تیرا جو بندوبست ہے میں نے کیا ہوا تھا روزگار کا وہ بند کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا, سورہ مامور آتی ہے, اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہیں اللہ معاف کر دے؟ درگزری کا معاملہ کرو. اولو الفضل کو چاہیے کہ یہ مہاجرین کا, مساکین کا رزق بند نہ کریں. اللہ نے دیا, اللہ کے دیے مال سے خرچ کریں. جب قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا, اسی وقت کہنے والے کہتے ہیں واللہ انی لا احب ان یغفر اللہ لی. اللہ کی قسم میں اللہ پسند کرتا ہوں کہ تجھ مجھے معاف کر دے, میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں. فرجع الی مصطا, فوری طور جاتے ہیں, اے مصطا آج کے بعد جو میرا روزگار چل رہا تھا, جو میں تجھے کھانے پینے کے لیے اشیاء دے رہا تھا, کبھی بھی بند نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ کا اجر آ چکا ہے. قرآن اس قدر اثر کرتا ہے. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے, جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. یہی آخری میری فریاد ہے آپ سے, اپیل ہے, درخواست ہے. قرآن مجید کی ایک آیت سنو, اس پہ اثر لیے بغیر نہ رہو, اس پہ عمل کیے بغیر نہ رہو. یہ زندگی ہے, یہ کامیابی والی زندگی ہے, یہ صحابہ والی زندگی ہے, یہ جنتی شہزادوں والی زندگی ہے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے, اے مالک ارض و سما, ہم سب کو قرآن سے تعلق مضبوط کرنے والا بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جمعہ کی ادائیگی کے لیے ایک پیغام دیا ہے، اور جو ہم سب غفلت کا شکار ہیں، بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب جماعت کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم ہے جب اذان ہو تو اسی وقت مسجد میں آ جاؤ اور وذر البیع، اپنے کاروبار کو ٹھپ کر دو، بند کر دو، چھوڑ دو. اس تجارت کا نفع کسی قائم کا نہیں، کسی کام کا نہیں، وہ بیکار ہے. وذر البیع، تجارت کو چھوڑ دو. جب اللہ کا حکم ہے تو ہم عمل نہیں کرتے. امید واضح ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہم وقت پہ تشریف لائیں گے. اگر ہم وقت پہ تشریف لے آئیں، وقت پہ نماز ادا کرنا شروع کر دیں، جو قرآن نے ہمیں حکم کیا عمل کرنا شروع کر دیں، تو سمجھے قرآن کا ہم پہ کچھ اثر ہو گیا ہے. اگر ہم وقت پہ کچھ نہ کریں، جو قرآن نے کہا وہ نہ مانیں، جس سے منع کیا وہاں سے نہ رکیں، سمجھے کہ ہم بے اثر ہیں، ہم پہ کوئی چیز اثر نہیں کر رہے. ہم دنیا کے پجاری تو ہیں، رب کے پجاری نہیں ہیں، خواہشات کے پتلے بنے ہوئے ہیں. پھر اللہ سے معافی مانگیے، استغفار کیجیے، کیونکہ قرآن اور دلوں پہ اثر نہیں کرتا جن دلوں پہ زنگ آ چکا ہو. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جب ان سے تلاوت کی جاتی تو کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہیں کہ کفار کی علامت ہو. منافقین کی زندگی نہ بسر کریں، مسلمانوں والی اہل ایمان والی زندگی بسر کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.